جب تم اللہ سے رو کر تڑپ کر دعائیں کرتے ہو اور تمہیں یہ نشانیاں نظر آئے تو سمجھو اللہ نے تمہاری دعا سن لی۔ جب دعا کرنے کے بعد دل کو سکون مل جائے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اور تمہاری آنکھیں آنسو سے بھر جائے، تم دعاؤں میں تڑپ کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، تو سمجھو تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے۔ مسلسل دعا کرتے رہنے سے اللہ سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ ہاں، مگر تم مکمل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو۔ یاد رکھو کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا کرتے رہے اور اللہ نے ان کی سن لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اندھیرے کنویں میں اپنے رب کو پکارا اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اللہ کے پیغامبر جب بھی کسی مصیبت میں گھرتے تو اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ ان کی سنتا بھی تھا اور ان کی پریشانیوں کو دور بھی کرتا تھا۔ پھر وہ تمہاری کیسے نہیں سنے گا؟ تم ان سے دعائیں کرتے رہو۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تو سمجھو اللہ نے تمہاری دل کی سن لی، اور اس وقت اس دعا کی جو لذت اور مٹھاس ہوتی ہے وہ بندے کو سکون دیتی ہے۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا کے لیے اٹھنا ہی یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے تم اللہ سے دعا تو مانگتے ہو مگر اس پر یقین نہیں رکھتے ہو۔ تمہاری دعا اللہ اس وقت قبول کرتا ہے جب تم مکمل یقین کے ساتھ اس سے دعا کرتے ہو اور مسلسل دعا کرتے رہتے ہو۔ اگر تمہاری دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو کیا ہوا؟ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ تم آج جسے دیری سمجھ رہے ہو، جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ تم اللہ سے مایوس نہ ہو، اپنا یقین نہ ہارو، بلکہ پورے یقین کے ساتھ اس سے دعائیں کرتے رہو۔ اللہ کو تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنے آتا ہے، وہ ضرور ایک نہ ایک دن تمہاری سن ہی لے گا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا تھا، اور محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا۔ پھر اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ کیسے تمہیں بار بار اذیتوں میں دیکھ سکتا ہے؟ تم اس پر یقین تو رکھو۔